إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں 7 محلک گناہ۔ ہم نے 5 گناہ محلک جو ہوتے ہیں احادیث کی روشنی میں اور آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں 6واں اور 7واں گناہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہیں پر اس 7 گناہ جو تقریر چل رہی ہے اس کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ تو 6واں گناہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ 7 مہلک اور تباہ کرنے والے گناہوں میں سے 6واں گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا، پیٹ پھیر دینا، مڑ جانا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہم سماعت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا، ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحجزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یعنی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو بھیڑ جاؤ تو خبردار ان سے پیٹ نہ موڑنا، اور اس دن جو بھی ان سے پیٹ موڑ لے گا بجز ان کے جو لڑائی کے لیے چال چل رہے ہو یا اپنے لشکر سے ملنا چاہ رہے ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں میدان جنگ سے بھاگنے کی سزا جہنم کے شعلے مارنے والی آگ بتائی ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں میدان جنگ سے بھاگنے والے کے لیے کتنا زبردست ڈراوا ہے۔ یعنی اگر تم کو دست بدست بھی جنگ کا اتفاق ہو تو ہرگز اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مت بھاگنا کہ ایمان کی یہ شان نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی مسئلے سے میدان جنگ سے ہٹ جائے، مثلا سوچی سمجھی تدبیر ہو یا اپنے لشکر میں ملنا چاہتا ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ جو میدان جنگ سے پیٹ موڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم بتا دیا گیا۔
اگر کوئی کسی چھوٹے دستے میں ہے اور وہ بھاگ کر بڑے لشکر میں جا ملے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دستے میں تھا، لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے اور میں بھی بھاگ کھڑا ہوا، پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، ہم تو اللہ رب العالمین کا خیر لے کر لوٹنے آئے ہیں، آؤ مدینہ چلے، وہاں ایک شب بسر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور قصور پر نادم ہو، اگر ہماری توبہ قبول ہو جائے ورنہ پھر جنگ میں نکل بھاگیں گے۔ چنانچہ صبح کی نماز سے پہلے ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر پوچھا کون ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم بھاگنے والے۔ فرمایا نہیں بلکہ تم حملہ کرنے والے ہو، میں تمہاری اور تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ پھر ہم نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے، پھر فرمایا بھاگنے والا اللہ رب العالمین کا غضب لے کر بھاگتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ بشیر بن معبد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں پیش کی کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرو اور نماز قائم رکھنے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی اور حج کرنے کا بھی اور رمضان میں روزے رکھنے کا بھی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی عہد کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں میرے بس کی نہیں ہیں، نمبر ایک جہاد، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جنگ سے بھاگ کھڑا ہو وہ اللہ رب العالمین کا غضب لے کر لوٹا، مجھے ڈر ہے اگر میں جنگ پر جاؤں تو کہیں میری موت سے گھبرا کر میں بھاگ نہ پڑوں، اور دوسرا یہ صدقہ، کیونکہ میرے پاس چند بکریاں اور 10 اونٹ ہیں جو میرے گھر والوں کی سواریاں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سکوڑ لیا، پھر ہاتھ ہلا کر فرمایا جب جہاد اور صدقہ نہیں تو پھر کس برتے پر جنت میں جاؤ گے؟ آخرکار میں نے تمام باتوں پر بیعت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 3 لڑائی سے یعنی میدان جنگ سے بھاگنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 مقاصد کے لیے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز ہے، ایک یہ کہ جنگی چال چلتے ہوئے دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے ایک طرف پھرنا اور پھر اچانک پلٹ کر حملہ کر کے اسے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، دوسرا یہ کہ پیچھے ہٹ کر اپنی جماعت کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ مل کر دوبارہ زوردار حملہ کرنا اگر مقصود ہو۔ ان 2 مقاصد کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہم میں سے کسی نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ہم تمام کو معاف فرما دے اور ہمیں ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز سامعات، ہم نے 7 مہلک گناہوں میں سے 6 گناہ کا تذکرہ کیا۔ اب اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے 7ویں گناہ کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ 7واں مہلک گناہ بے گناہ پاک دامن اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 7واں گناہ ہے، یعنی بے گناہ پاک دامن اور مومن عورتوں پر
بدکاری کا الزام۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر الزام تراشی کرنے والے لوگ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا ہے اور انہیں فاسق و فاجر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5 میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یتوبوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اور جو پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کے 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی فاسق ہے۔ مگر اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کی حد کا بیان ہے، یعنی آزاد بالغ اور پاک دامن عورت، اور اگر کسی آزاد بالغ اور پاک دامن مرد پر کوئی تہمت لگائے تو اسے بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ اگر الزام لگانے والا تہمت میں 4 گواہ پیش کر دے تو اس سے حد ساخت ہو جائے گی، لیکن اگر الزام کا ثبوت پیش نہ کر سکا تو پھر اس پر 3 حکم قائم ہو جائیں گے۔ 80 کوڑے بطور سزا کے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ فاسق ہے، عادل نہیں، نہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور نہ ہی لوگوں کی نگاہوں میں۔ توبہ کے بعد گواہی بھی مانی جائے گی اور فسق بھی اٹھ جائے گا۔ اس کی صراحت سعید بن مصعب اور علماء سلف کی ایک جماعت سے آ گئی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا ہے اور آخرت میں انہیں بڑے عذاب کی وعید ہے۔ اس کا فرمان ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23 میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو پاک دامن بھولی والی اور ایمان والی عورتوں پر بد اخلاقی کا الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے سخت و عظیم عذاب ہے۔ مومنوں کی شان میں گستاخی کی ممانعت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے عام ایمان والی عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگانے سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور ان کی یہ سزا تجویز فرمائی ہے تو نبیوں کی بیویوں پر جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں بہتان باندھنے والوں کی کیا کچھ سزا نہ ہوگی، خصوصاً اس پاک دامن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کے بارے میں یہ آیت اتری اور جو صدیق کی صاحبزادی اور سید الرسول کی زوجہ محبوبہ تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کوئی گستاخی کی، آپ پر زبان تان درازی کی اور آپ کو مورد الزام ٹھہرایا، وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کر رہا ہے۔ دیگر امہات المومنین کے بارے میں بھی صحیح قول یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر دونوں جہانوں میں اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب
جواب میں یوں فرمایا، یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عام مسلم خواتین پر الزام لگانے والوں کی توبہ قبول کر لی جائے گی، لیکن ان کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ پھر آپ نے سورہ نور کی آیت تلاوت کر کے فرمایا، یہ آیت عام مسلم خواتین پر الزام لگانے والوں کا حکم بیان کرتی ہے، لیکن یہاں آیت نمبر 23 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین کے بارے میں ہے، یعنی ان پر الزام لگانے والوں کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس بہترین تفسیر کو سن کر بعض لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کی پیشانی چومنی چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ میں مقابلے سے بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن، بھولی بالی اور ایمان والی عورتوں پر بد اخلاقی کا الزام لگانا۔ پاک دامن خاتون پر بد اخلاقی کا الزام لگانے سے 100 سال کے عمل غارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ سامیات، ہم نے آیتوں کے ذریعے یہ چیز دیکھی کہ جو لوگ پاک دامن بدکاری سے بے خبر مومنہ عورتوں پر بدکاری سے بے خبر مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو تہمت بازی اور الزام تراشی سے بچانا چاہیے۔ ہم تمام کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جس کو ہم اٹھاتے ہیں اور لوگوں پر الزامات لگا دیتے ہیں، اور یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ اللہ رب العالمین نے اس کے کیا کیا عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 7 مہلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 مہلک جو آفتیں بتائی ہیں، جو گناہ بتائے ہیں، اس کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ آئیے ایک اور سرسری نظر 7 مہلک گناہوں پر ڈال کر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ نمبر 1، شرک کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ماننا، منتیں، مرادیں، حاجتیں، ضرورتیں، یہ شرک کہلاتا ہے اور یہ 7 مہلک گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، کسی پر جادو کرنا یا کروانا، اور نمبر 3، کسی کا ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، اور نمبر 6، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7، مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور بہترین اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بنا، اور بہترین اعمال کر کے جنتوں کو حاصل کرنے والے بنا۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔